إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. बेशक जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया उन पर जल्द ही उनके रब का गजब और इस दुनिया की जिंदगी में जिल्लत आ पड़ेगी और हम झूठ गढ़ने वालों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। ये पैगंबरों के पैगाम की मुखालफत का नतीजा है। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो बेशक आपका रब इसके बाद यकीनन बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। हम में से कौन है जो भूलता नहीं, हम में से कौन है जिससे गलती नहीं होती, और हम में से कौन है जिसे गलती करके एहसास नहीं होता कि गलती की है, लेकिन अगर उस एहसास को तौबा, दुआ और नेक अमल में बदल लें तो इंसान के दिल और ज़मीर से बोझ हट जाता है और वापस पुरसुकून हो जाता है। वरना गलती छोटी हो या बड़ी इंसान को बेचैन किए रखती है। हमारा दीन बड़ा ही खूबसूरत दीन है। इसमें किसी को भी मायूस नहीं होने दिया गया, मायूसी से बचाया गया। दुनिया में कोई नुकसान होता है तो आखिरत पर ईमान इंसान को हिम्मत दिलाता है। आज तुम्हारे हाथ से कुछ चला गया, कल तुम्हें वापस मिलेगा, इससे बढ़कर मिलेगा। और आज अगर
تم سے کوئی غلطی ہوئی اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے پھر اپنے قریب کر لے گا. تو اس نعمت پر بھی شکر ادا کریں کہ ہماری غلطیوں کو کوئی معاف کرنے والا ہے. بندے معاف نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی گلٹ میں نہ رہیں کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، میرا کیا بنے گا، لگتا ہے میری معافی نہیں ہونی. نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ اگر مشرکین کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو پھر مومنوں کا گمان کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ وہ انشاءاللہ ضرور معاف کر دے گا. اور پھر اگر مزید پرہیزگار مومن ہو اور ان سے کوئی ٹنگ سلپ ہو جائے، کوئی جہالت میں کوئی غلط کام ہو جائے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ معاف کر دے گا. بس رجوع کرنے کی دیر ہے، سچے دل سے رجوع کریں. اور جب موسیٰ کا غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ہدی للمتقین ہی ہے. تورات سے بھی فائدہ کون اٹھا سکتے تھے؟ جن کے اندر اللہ کا ڈر تھا. اللہ نے ہدایت کی کتاب ہر دور میں بھیجی ہے، ہر دور میں ہدایت بھیجی ہے، لیکن فائدہ صرف انہوں نے اٹھایا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اللہ کی طرف واپس جانے کا یقین ہوتا ہے. ایک بڑی اہم بات یہاں سے اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں لوگوں سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ فرشتے ہوں. اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تختیاں پھینکی، غصے میں آئے. کیوں؟ انسان تھے. بعض اوقات ہمارا ایک امیج ہوتا ہے نا نیک لوگوں کے بارے میں، ان کو تو کبھی غصہ نہیں آئے گا، یہ تو کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے. لیکن پھر کبھی ہم دیکھ لیں تو ہم بالکل بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بنتے ہیں. پھر ہم ایک اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی سے بھی غلطی ہو، نیک سے ہو بد سے ہو، سوچا کریں انسان ہے نا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. خلق الانسان ضعیفا. تو کیا ہوا؟ چلو کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ ہو گئی، چلو معاف کرو، اللہ بھی تو معاف کرتا ہے. جانے دو، بھول جاؤ اس بات کو، بلا دو اس کو اپنے ذہن سے، نکال دو اس کو اپنے خیالوں سے. کیونکہ کسی کے بارے میں بدگمانی اور برا خیال اور یہ تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اپنے لیے، دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ خود ڈسٹرب رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ عام لوگوں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا، اس کو ڈانٹ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پہلے رکھی، پھر کیا کیا؟ اٹھا لیا، پلٹ آئے، اٹھا لیا. ہم کچھ کہہ دیں تو اس کے بعد اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، ہم کہتے کہہ دیا نا بس. کہ آپ کا کلام اللہ کا کلام ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا تو یہ حق ہے، بندوں کو تو نہیں ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان فوراً پلٹتا ہے؟ کون انسان پلٹتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. ہم لربہم، کیا لکھا ہوا یہاں؟ ہم یرہبون. تو رہب کیا ہوتا ہے؟ خوف. اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے. پھر جب زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان سب کو اور مجھے ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں اس فعل کی بنا پر ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لینا، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو ہی ہمارا دوست ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے. انت ولینا فاغفر لنا، انت ولینا فاغفر لنا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے. فاکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور آخرت میں بھی. وفی الآخرہ، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، تیری طرف رجوع کر لیا.
اچھا، جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نارمل روٹین میں کیا کرتے ہیں؟ سوچئے نا، کوئی غلطی یاد کیجیے، پھر کیا کیا آپ نے؟ یا کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا رویہ کیا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 اور کو بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب تک بتا نہ لے چین نہیں آتا. رجوع تو نہیں کرتے نا، اللہ کی طرف تو نہیں پلٹتے، مسئلہ تو کوئی نہیں حل ہوتا نا. وہ ہر روز کی وہی تکرار دوبارہ، کیونکہ اللہ سے مانگا ہی نہیں. اللہ سے مانگے اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے، اور میرے دل کا بوجھ اتار دے، اس شخص کی باتیں مجھ پہ اثر نہ کریں. ہم نے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا، اور پروٹیکشن دینے والا کون ہے؟ ہمارا مولا. پرسکون زندگی گزارنا سیکھیے. یہ لفظ دیکھنے میں تو رجوع، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا، انا ہدنا الیک، ہر معاملے میں تیری طرف رجوع کر لیا، تجھ سے گائیڈنس، کوئی ڈیسیژن لینا ہو، کوئی کام کرنا ہو، کوئی رسک لینا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، کچھ کرنی، اللہ سے باتیں، اللہ میری رہنمائی کر، اللہ مجھے رستہ دکھا، اس جگہ مجھے کیا سوچنا چاہیے، اس جگہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں، یہ فیصلہ کروں کہ نہ کروں، یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں، اپنی پسند کا طریقہ بتا دے مجھے. یہ عادت بنائیں، ہاں تھوڑی دیر میں اللہ کی طرف پلٹ جائیں. ہم اپنے آپ سے ہی کھپتے رہتے ہیں، یہ کیسے کروں گی، وہ کیسے ہوگا، کبھی اس سے پوچھتے ہیں، کبھی اس سے پوچھتے ہیں. اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، اللہ کی طرف پلٹ کے تو دیکھیں، مزے ہو جاتے ہیں زندگی کے. انا ہدنا الیک. فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، پس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینا جو ہے بہت اہم ہے. ساری عبادات میں سے یہاں اس کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ پاک کرتی ہے نا، آپ کو بخل سے بھی پاک کرتی ہے، اور برے خیالات سے بھی، اور مال کو بھی، اور زندگی میں ایک راحت آتی ہے جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اور جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام ٹھہراتا ہے، اور ان سے ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے. کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیروی، مدد، یعنی اتباع اور محبت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مشن کا ساتھ دینا جو انبیاء کا مشن ہے. نیکسٹ. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون। आप कह दीजिए, ऐ लोगो, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। आपकी रिसालत आलमगीर है पूरी दुनिया वालों के लिए। वो जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, यानी अल्लाह के लिए, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल नबी उम्मी पर, जो अल्लाह पर और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ। और मूसा की कौम में से एक गिरोह हक के साथ लोगों की रहनुमाई करता है और वो इसी के मुताबिक अदल करता है। और हमने इन्हें 12 कबीलों में तकसीम करके अलग अलग जमातें बना दिया। और जब उसकी कौम ने उससे पानी मांगा तो हमने मूसा की तरफ वही की कि अपना असा इस पत्थर पर मारो, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। हर गिरोह ने अपना घाट जान लिया और हमने उन पर बादलों का साया किया और हमने उन पर मन और सलवा उतारा। खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो अपनी ही जानों पर जुल्म कर रहे थे। और जब इनसे कहा गया इसी बस्ती में जा बसो और इसमें जहां से तुम चाहो खाओ, और कहो हित्ततुन, हमें बख्श दे, और दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे, अनकरीब हम नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। तो उनमें से जिन लोगों ने जुल्म किया, उन्होंने उस बात को जो उन्हें कही गई थी बदल कर कुछ और कर दिया, तो हमने उन पर आसमान से एक अजाब भेजा, इसलिए कि वो जुल्म किया करते थे। यानी जब इंसान शुक्र अदा नहीं करता तो फिर उससे नेमत छीन ली जाती है। नेक्स्ट। واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا اور وہ باز نہیں آتے تھے۔ ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی یہ حیلہ سازی تھی، اپنے لیے ایک ممنوع چیز کو مباح قرار دینا۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔ مثلا ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے اور رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت نماز قضائے عمری کے نام سے پڑھ کے پچھلی ساری نمازیں معاف کرا لیتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ ہیلوں اور بہانوں اور مختلف طرح کے لاجک اور ضروریات کو سامنے رکھ کے جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کو دھڑلے سے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو حلال کی بجائے حرام آسانی سے ملے تو پھر انسان اسی طرف لپک پڑتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑنا حرام تھا، لیکن وہ ابھر ابھر کے اوپر آتی تھی تو وہ ان کو خوب پکڑتے۔ طریقہ کیا تھا ان کا؟ جمعے کی شام کو جال لگا کے اتوار کی صبح نکال کر ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو حرام سے حاصل ہونے والی روزی جو ہے وہ انسان کے لیے وبال جان بنتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا نقصان نظر آتا ہے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے پاس عذر کے طور پر اور شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے نجات دے دی، اور جو ظلم کرتے تھے انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ یہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔
اصل میں اصحاب سبت میں تین گروہ بن گئے تھے. ایک نافرمان گروہ تھا جو کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا تھا. دوسرا نصیحت کرنے والا گروہ تھا جو ان لوگوں کو اس سے روکتا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا. اور ایک خاموش تماشائی تھے، نہ ادھر نہ ادھر. تو نجات کس کو ملی؟ جو روکتے تھے، نصیحت کرنے والوں کو. اور خاموش رہنے والوں کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ ان کو بھی سزا ملی کہ وہ چپ کیوں رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ خاموش رہنے والے بھی عذاب کے مستحق ہوئے ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس قوم میں برائیوں کا ارتکاب کیا جائے اور برائیاں نہ کرنے والے لوگ برائیاں کرنے والوں لوگوں کی نسبت زیادہ بھی ہوں اور طاقتور بھی اور معزز بھی، لیکن وہ پھر بھی ان کو نہ روکیں، تو قریب ہے اللہ سب کو عام عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے برے کاموں سے روکتے رہنا چاہیے. وقتی طور پہ دوسرے کو برا لگ جاتا، ہو سکتا ہے سارا دن وہ برا سوچے آپ کے بارے میں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو کسی چیز پہ ٹوکا اور سارا دن پلٹ کے وہی خیال آتا رہا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے سارا چین ہی لٹ گیا. لیکن نماز میں زیادہ خیالات. اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اگلے دن اٹھتے ہیں، تو پھر وہ سارے خیالات جو آپ کو بادر کرتے تھے وہ یاد ہے؟ کہیں چلے گئے؟ تو جو وقتی طور پہ کر رہا ہو نا بادر، اس کی بھی پرواہ نہ کیا کریں. اپنے آپ اپنا دھیان بانٹیں، کسی اور چیز میں لگائیں اپنے آپ کو. اور نصیحت کرتے وقت دو باتیں ذہن میں رکھیں جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں کا لفظ استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم میں نہ پکڑ لے یہ جو غلط کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان امید کے ساتھ یہ کام کرے تاکہ وہ لوگ بھی برے کام سے بچیں اور دوسرے بھی. اور نصیحت کی یا امر بالمعروف کی برکت تبھی ہوتی ہے جب انسان اللہ کے سامنے برات حاصل کرنا چاہتا ہے اور نصیحت جس کو کی جا رہی ہے اس سے اچھی امید رکھتا ہے کہ یہ مان لے گا بات. اگر آپ پہلے سے ہی سوچیں گے اس نے نہیں ماننی تو پھر آپ کریں گے بھی نہیں. آپ کو نہیں پتا کس وقت کب کہاں اللہ تعالیٰ کسی کا دل پلٹ دے. دل اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ دیتا ہے. ہماری ذمہ کوشش ہے، ہمیں کوشش نہیں چھوڑنی. موقع کی مناسبت سے حکمت سے اچھی بات بتاتے رہیں، سر پہ نہ سوار ہو جائیں، پیچھے نہ پڑے رہیں. لیکن آپ یہ ہینڈز اپ نہ کریں بہت سمجھا چکے اب میں نے کچھ نہیں کرنا، جو مرضی کرے. نہیں، یہ سٹیج کبھی بھی زندگی میں نہ آئے. کہ جی، اور رمضان تو ہے ہدایت کا مہینہ، دل نرم ہوتے ہیں، شیطان قید ہوتا ہے، لہذا بات جلدی اثر کرتی ہے. اور پھر یہ جو اس واقعے میں انجام ہوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برائیاں کرنے کا بہرحال انجام برا ہی ہوتا ہے اگر توبہ نہ کی جائے. پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. نافرمانی کے وقت انسان بڑا سرکش اور متکبر اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب شامت آتی ہے نا تو انتہائی بے وقت اور حقیر ہو جاتا ہے. تو ان کو مسخ کر دیا گیا تھا. اب یہ نہیں کہ جو اب بندر دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ ان کی اولاد ہے، ایسا کچھ نہیں. مسخ جن کو کیا جاتا ہے ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہتے، انہوں نے اب آگے بچے کیا پیدا کرنے ہیں. اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، کہ اللہ ہمیں پکڑنا نہیں اور اپنے عفو و کرم کی پناہ میں رکھنا اور سزاؤں سے بچانا. من عقوبتک،
اور ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی عذاب کی شکل ہے۔ ان میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ اس کے علاوہ، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ نعمت ہو یا تکلیف، سبھی آزمائش۔ پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین کتاب کے وارث ہوئے جو اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے اور کہتے کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اسی کی مانند اور مال و متاع آتا تو اس کو بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ حالانکہ جو اس میں تھا انہوں نے پڑھ لیا تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں جانشینوں کی بات ہوئی ہے، اور جانشین جو ہوتا ہے وہ خلف نیک جانشین کو کہتے ہیں اور خلف برے کو کہتے ہیں۔ اور دنیا کے سامان کو عرض کہا گیا کیونکہ وہ عارضی ہے۔ اور پھر یہ کہ گناہ پر اڑے رہنے کے باوجود مغفرت کی توقع رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یعنی گرنے نہیں دیتے، ہم؟ ہاں گرنے بھی نہیں دیتے، لیکن اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے، ڈیلی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ علم، دوسرا ہے نماز۔ تو بے شک ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ نماز بھی اگرچہ اس میں شامل تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے میں نماز شامل تھی، لیکن اس کو خصوصاً ذکر کیا گیا کیونکہ یہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں مصلحین ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو معاشرے کی اصلاح کا بیڑا لے لیتے ہیں اپنے ذمہ۔ اور مصلحین میں شامل ہونے کے لیے 2 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامنا، اور نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا گویا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جو کچھ کتاب میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تقوی پیدا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کو زور سے کھینچ کر ان پر ہلایا گیا، اور نطق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زور سے کھینچنا اور ہلانا، تو مطلب یہ کہ شدت کی طرف اظہار ہے اس میں۔ اور مضبوطی سے کتاب پکڑنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ تلاوت، ترتیل، فہم، غور و فکر، تدبر، تذکر۔ جی، اور قرآن تو اترا ہی اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس کو صرف حفظ کر لینا ہی سعادت کی بات سمجھی۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اسی طرح تقویٰ بھی گھٹتا بڑھتا ہے۔ رمضان میں اس کو بڑھانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا